دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ڈیم چائنا کے صوبے ہوبی میں واقع ہے۔ اس ڈیم کو کیسے بنایا گیا اور اس ڈیم کو بنانے میں کتنا خرچہ آیا، اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس ڈیم کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ اتنے خطرناک ڈیم کو بنانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی۔ دوستوں، یہ ڈیم چائنا کے سب سے بڑے دریا یانگسی پر بنایا گیا ہے۔ یانگسی دریا چائنا کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کا بھی سب سے بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ 1911 میں چائنا میں تیز بارشوں کی وجہ سے یانگسی دریا کے پانی کا لیول اتنا اوپر آ گیا کہ آس پاس کے تمام علاقوں میں سیلاب نے شدید تباہی مچا دی، جس سے 2 لاکھ سے زائد لوگوں کی جان گئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، اور چائنا کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 1931 میں دوبارہ پھر وہی ہوا جو پہلے بھی ہوتا آیا تھا۔ چائنا میں ہونے والی تیز بارشوں نے ایک بار پھر یانگسی دریا میں پانی کے لیول کو بڑھایا اور پھر وہ تباہی مچی جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اس تباہی کا حساب لگانا چائنا کی گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیلاب میں 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی جان گنوائی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ سیلاب انسانی تاریخ کے 5 سب سے بڑے سیلابوں میں سے ایک تھا۔ اب چائنا کے پاس اس تباہی کو دوبارہ ہونے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ایشیا کے سب سے بڑے دریا پر دنیا کا سب سے بڑا باندھ بنا دیا جائے۔ اب چائنا کی اس وقت کی گورنمنٹ نے ڈیم کی تعمیر پر کام تو شروع کروایا، لیکن بدقسمتی سے 7 جولائی 1937 کو چائنا اور جاپان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جو 2 ستمبر 1945 کو 8 سال 1 منتھ 3 ہفتے اور 5 دن کے بعد جاپان کے سرنڈر کرنے سے ختم ہوئی۔ 1944 میں چائنا کی گورنمنٹ نے ایک امریکن انجینئر کو فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کے لیے ہائر کیا، جس نے اپنا کام 1946 میں مکمل کیا اور اس ڈیم کو شپ لاکس کی مدد سے بنانے کی تجویز دی۔ لیکن ایک بار پھر چائنا میں ہونے والی سول وار نے ڈیم کے کام کو روک دیا۔ اس سول وار کے ختم ہونے کے بعد 1949 میں ماؤ زیڈونگ نے اپنی حکومت سنبھالی، لیکن 1954 میں یانگزی دریا میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی مچائی، لیکن ڈیم کی تعمیر پھر بھی شروع نہ کی گئی۔ 1993 میں ماؤ زیڈونگ کی موت کے بعد آخرکار ڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا، جس کی کنسٹرکشن کی ذمہ داری چائنا کی کمپنی دی چائنا 3 گارجز کارپوریشن نے لی۔ 1994 میں اس ڈیم کی کنسٹرکشن کا کام مکمل طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں ایک وقت میں 40,000 ورکرز نے کام کیا۔ لیکن دوستوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے سٹرکچر کو بہتے ہوئے پانی پر کیسے تعمیر کیا گیا؟ دوستوں، جب بھی کوئی سٹرکچر پانی کی سطح پر بنانا ہو تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا بڑا برج ہو یا پھر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم۔ اس ڈیم کے سٹرکچر کو بہتے ہوئے پانی میں تعمیر کرنے کے لیے انجینئر نے سب سے پہلے دریا کے آدھے حصے پر پتھروں کی ایک مضبوط لیئر ڈالی، جس کی سطح پانی کی سطح سے بلند رکھی گئی۔ پتھروں کی اس لیئر کو کوفر ڈیم کہا جاتا ہے۔ کوفر ڈیم کے اچھی طرح خشک ہو جانے پر اس پر ڈیم کے ایک طرف کے 2 پورشن کی تعمیر کی گئی اور دریا کے باقی حصے سے دریا کے پانی کا اخراج ہوتا رہا۔ ان دونوں پورشن کے مضبوط ہو جانے کے بعد باقی حصے پر بھی پہلے کوفر ڈیم کی تعمیر کی گئی اور پھر اس کے مضبوط ہو جانے پر اس کوفر ڈیم پر بھی ریئل سٹرکچر تعمیر کر دیا گیا۔ اس دوران پانی کا بہاؤ پہلے سے تعمیر کیے گئے سٹرکچر میں بنائی گئی ٹنل میں سے کیا گیا۔ ڈیم کی کنسٹرکشن کے مکمل ہو جانے کے بعد 2009 میں ڈیم کی ٹیسٹنگ کے لیے ڈیم کو پانی سے اس کے میکسیمم لیول 175 تک بھرا گیا اور اس کے ہر حصے کو اچھی طرح ٹیسٹ کیا گیا۔ 2011 میں یہ ڈیم مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کی پہلی ٹربائن میں سے بجلی 2003 میں ہی بننا شروع ہو چکی تھی۔ اس ڈیم کو بننے میں 17 سال کا عرصہ لگا۔ دوستوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اگر اس ڈیم میں استعمال ہونے والی کنکریٹ کی مقدار کی بات کی جائے تو انجینئرز کے مطابق اگر اتنی کنکریٹ سوئٹزرلینڈ میں ڈال دی جائے تو پورے کا پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ کنکریٹ میں دھس جائے۔ دوستوں، یہ ڈیم کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ناسا کے مطابق اس ڈیم کے بننے کی وجہ سے ہماری زمین کی گھومنے کی رفتار میں 0.06 مائکرو سیکنڈ کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا ایک دن 0.06 مائکرو سیکنڈ لمبا ہو گیا ہے۔ اگرچہ یہ فگر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جس کو نوٹس کیا جائے، اس لیے اس کو نظر انداز ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ انسان کا بنایا ہوا واحد سٹرکچر ہے جس نے زمین کی روٹیشن کو سلو کر دیا ہے۔
لیکن اتنے بڑے سٹرکچرز آگے فیوچر میں بننے لگ پڑے تو یہ ہمارے پلینٹ کے لیے ٹائم بوم ثابت ہوں گے۔ اسی وجہ سے چائنا کو یہ ڈیم بنانے کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر کافی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ دوستوں، تھری گارجس ڈیم نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے، جس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائنز لگائی گئی ہیں، جس سے یہ ڈیم 22,500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ دوستوں، چائنا ڈیمز کے حوالے سے دنیا سے اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اگر ورلڈ کے ٹاپ 20 پاور پلانٹ کی لسٹ دیکھی جائے تو ان میں سے 10 تو چائنا کے پاس ہیں۔ دوستوں، تھری گارجس ڈیم بنانے کے لیے چائنا جیسی کنٹری کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ڈیم بنانے کے لیے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے گھروں کو خالی کروانا پڑا اور ڈیم کے ارد گرد تمام قصبوں اور گاؤں کو ہٹانا پڑا۔ ان تمام لوگوں کو متبادل جگہ دی گئی۔ اب اگر بات کی جائے کہ اتنے بڑے ڈیم کو بنانے میں کتنا خرچہ آیا تو اس ڈیم کو بنانے میں چائنیز گورنمنٹ کے 37 بلین ڈالر لگے، جس میں سے اس کی کنسٹرکشن کے کام پر 19 بلین، پاور ٹرانسمیشن پر 5 بلین، جبکہ لوگوں کو متبادل جگہ لے جانے میں 13 بلین ڈالر لگے۔ لیکن یہ ڈیم ہر سال تقریباً 8 بلین ڈالرز کی بجلی پیدا کر رہا ہے اور اس حساب سے یہ ڈیم اپنے اوپر آنے والی لاگت سے زیادہ رقم ریکور کر چکا ہے۔ دوستو، یانگ سی ریور صدیوں سے تجارتی شپس کے لیے کافی مصروف گزرگاہ رہی ہے، اسی لیے اس ڈیم کے ساتھ دو طرفہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑے بڑے لاک سسٹم لگائے گئے ہیں، جن کے ذریعے شپس کی آمد و رفت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے اوپر جانے والے شپس کو پہلے سٹیپ میں داخل کیا جاتا ہے، پھر اس سٹیپ میں پانی کے لیول کو بڑھا کر نیکسٹ سٹیپ کے برابر کیا جاتا ہے۔ اس طرح شپ بھی اوپر آتا ہے اور اسے اگلے سٹیپ میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور تمام سٹیپ عبور کرنے کے بعد شپ دریا میں داخل ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ اب اسی طرح جب کوئی شپ اوپر سے نیچے آتا ہے تو اسے بھی ہر سٹیپ کے ہر گیٹ سے گزارا جاتا ہے، لیکن اس بار سٹیپ بائی سٹیپ پانی کے لیول کو کم کیا جاتا ہے اور شپ آہستہ آہستہ نیچے آتے ہوئے دریا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس میں تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ ان لاک سے تقریباً 10,000 ٹن کا بحری جہاز گزارا جا سکتا ہے، لیکن 2015 میں چائنا نے اس ڈیم پر ہائیڈرولک لفٹ سسٹم بھی بنا دیا ہے، جس سے کسی بھی بحری بیڑے کو صرف 40 منٹ میں نیچے اتارا جا سکتا ہے۔ دوستوں، تھری گارجس ڈیم کے فوائد تو بہت ہیں، لیکن یہ ڈیم چائنا کے لیے ٹائم بوم بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس ڈیم میں پانی کے لیول کی میکسیمم ہائٹ 175 میٹر ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی بارشوں سے اس ڈیم میں پانی کا لیول 165 میٹر تک جا پہنچا ہے، جس نے چائنا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ڈیم ٹوٹنے کے حادثات تو شروع سے ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جانی نقصان کے اعتبار سے جن ڈیم نے سب سے زیادہ تباہی مچائی وہ ڈیم بھی چائنا میں ہی تھے۔ 8 اگست 1975 میں چائنا کے صوبے ہینان میں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے شیمرٹن اور پینچیاؤ کے باندھ ٹوٹ گئے، جس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب نے آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھری گارجس ڈیم جو ان ڈیم سے بہت بڑا ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو نہ جانے کتنے معصوم لوگ اس کا شکار ہوں گے۔ دوستوں، اتنے بڑے سٹرکچرز جو انسانیت اور زمین کے لیے خطرہ ہوں بنانے چاہیے کہ نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کیجیے اور ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔